الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی تھی، جس کا خلاصہ ہے کہ آج کے اس دور میں، اس وقت کے سنگین ترین حالات میں جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، جو اساتذہ ہیں اور جو اسکول وغیرہ کے ٹیچرز ہیں، ان کے تعلق سے پوری مسلم قوم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے اسکول بند ہیں، مدارس بند ہیں، مکاتب بند ہیں، تو ان کے لیے جو روزگار مدارس سے، مساجد سے، مکاتب سے ملتے ہیں، وہ بند ہونے کی وجہ سے یا تو کسی کو آدھا ملتا ہے یا کسی کو وہ بھی نہیں ملتا ہے. تو مجبوراً علماء اور اساتذہ اور ٹیچر اپنے پٹری سے ہٹ کر، اپنے لائن سے ہٹ کر دنیا داری کی طرف، کاروباری کی طرف، بزنس کی طرف اگر مائل ہو جائیں اور دین کا ایک بڑا طبقہ جو ہے دین کی محنت سے ہٹ کر دنیا حاصل کرنے میں لگ جائیں، تو یہ اس وقت ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے سب سے کڑی آزمائش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹھن امتحان کا دور ہے. تب دیکھنا ہے کہ ان حالات میں ہماری مسلم قوم کیا کرتی ہے. تو پورے بات کا لباس یہی تھا، خلاصہ یہی تھا کہ آپ ان حالات میں اپنے محلے کے، علاقے کے جو علماء ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو تلاش کر ان کا معاشی طور پر آپ جو تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ان کو مدد کریں اور ان کو مستحکم بنائیں اور وہ لگاتار دینی خدمت میں لگے رہیں، اس کے بارے میں فکر کریں. تو ہمارے مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک مالدار طبقہ ہے، دوسرا پڑھا لکھا، دانشور، لیڈر والا طبقہ ہے. اگر یہ دونوں طبقے ایک ہو جائیں، بیٹھ کر مشورہ کرے، فکر کرے، تو انشاءاللہ یہ مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. اگر یہی لوگ آپس میں ایک نہ ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے میں لگ جائیں، تو ابھی آئندہ 50-100 سال بھی آ جائے، ہماری مسلمان قوم ترقی نہیں کر سکتی، کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا ہے اور کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے اور مسلمانوں کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے، فکر کرنا ہے. اب یہ چھوڑ دینا ہے آپس میں گالی گلوچ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جی برا بھلا کہنا، یہ اب تو اس وقت تو مسلمانوں کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. یہ ایسے حالات ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے اپنے ہر کام میں کامیاب ہے، اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہے، اپنے ہر ارادے میں کامیاب نظر آ رہی ہے. وہ دھڑا دھڑ قوانین لاتی جا رہی ہے، پاس کرتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف شکنجہ کستی جا رہی ہے. اور مسلمان ہیں
کہ بے بس، عاجز اور لاچار، کچھ بھی ان کے سامنے لائے حمل نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی یعنی ان کے سامنے ایک امید بھی نہیں ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ اس لیے اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑا، آپس میں خانہ جنگی، آپس ہی ایک دوسرے کی برائی، کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کی برائی بیان کرتے ہوئے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو بات بتائی، اگر یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں تقریباً ایک ساتھ 5-6 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، دنیا ہی دنیا سمجھ رہے لوگ، دولت ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ بلڈنگیں ہی سب کچھ ہیں، یہ نوکری ہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، اگر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے، دنیا ہی کو بڑی سمجھنے لگے، تو فرمایا اس کے دل سے قرآن کی، اسلام کی، دین کی عظمت نکل جائے۔ پہلا عظمت جی امتی، میری امت جب دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی تو فرمایا کہ اس کے دل سے جی قرآن کی ہیبت، اسلام کی عظمت نکلتی چلی جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں ذرا ایک کم نظر آ رہا ہے کہ عظمتیں بالکل نام کی رہ گئی، کیوں؟ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، آپس میں ایک دوسرے کو جی نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی۔ تو فرمایا اب اس کے دل سے دین جی دھیرے دھیرے نکلتا چلا جائے گا، اب اس کے زندگی میں دین برائے نام کا رہے گا، اب وہ نام کا مسلمان رہے گا، زندگی میں اس کا کوئی دین کا حصہ نہیں رہے گا۔ پھر آگے سب سے بڑی بات فرمائی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آخر میں، کہ جب وَإِذَا تَشَاقَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب میری امت آپس میں گالم گلوچ اختیار کرے گی، گالی دینا اختیار کرے گی، برائی بیان کرنا شروع کرے گی، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہی ہے، تو فرمایا سقطت من عین اللہ، وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جائے، اللہ کی نظر سے گر جائے۔ اب بتاؤ، جو قوم اللہ کی نظر سے گر جائے، وہ دنیا داروں کی نظر میں اڑنے سے کیا فائدہ، گرنے سے کیا فائدہ؟ کہ بھائی اللہ کی نظر سے گر گئی، اللہ کی نظر سے کیوں گر گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑ دے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی، حج نہیں کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی، یہ نہیں فرمایا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی، بلکہ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ کیوں ایسی بات کیوں فرمائی نبی نے؟ اس لیے کہ ایک ایک مسلمان کی قیمت، چاہے وہ ادنا درجے کا مسلمان، ڈاکو ہو، چور ہو، شرابی ہو، اڈا چلانے والا ہو، لیکن اس کے سینے میں کلمہ ہے، وہ مسلمان ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کی قیمت ہے، اس کی وقار ہے، وہ کافر سے 100 گنا بہتر ہے، 100 گنا۔ کیوں؟ اس کے سینے میں کیا ہے؟ اللہ کا ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، گرچہ حالات اس کے کچھ اور ہیں، اعمال کچھ اور ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہ اقرار کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں ہزاروں کافر سے اس کی قیمت بہت بڑی ہے، ہزاروں کا۔ تو ہم نے مسلمان کی قیمت کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، مسلمان کی قیمت کو ماننا چھوڑ دیا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کی کیا قیمت ہے؟ لیکن وہی مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی کرنے میں لگا ہوا ہے، عیب تلاشی کرنے میں لگا ہوا ہے، عیب جوئی میں لگا ہوا ہے۔ اب کیا کیا بیماریاں میں آپ کو بتاؤں، ان بیماریوں کے سامنے کرونا جیسی بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، حسد جیسی بیماری، کینہ جیسی بیماری،
ایک دوسرے کے اوپر حقارت سے دیکھنے کی بیماری، ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کی بیماری، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے پھرنے کی بیماری، یہ ایسی بیماری ہے، ان بیماریوں کے سامنے کرونا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت۔ اس لیے کہ جب کسی کو کرونا آتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرتے ہیں؟ گھر بار سے الگ کرتے ہیں، محلے سے الگ کرتے ہیں، لوگوں سے الگ کرتے ہیں، سب سے الگ الگ رکھ کر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ اب اس کی بیماری دوسرے کو نہیں لگنا ہے، یہ حفاظت، یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو غیبت ہے، پیٹھ پیچھے کی برائی ہے، یہ الگ تھلگ نہیں ہے، 2 آدمیوں میں چلتی ہے، 4 آدمیوں میں پھیلتی ہے، 10 آدمیوں میں پھیلتی ہے، 100 آدمیوں میں پھیلتی ہے، پورا محلہ پھیلتی ہے۔ ایک برائی کسی ایک مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی ایک مسلمان نے دوسرے کے سامنے بیان کر دیا، اس نے تیسرے کو سنایا، اس نے چوتھے کو سنایا، اس نے اور 4 کو سنایا، تو پورا محلہ، پورا شہر اس کی برائی پھیلتی ہے۔ بتاؤ کرونا خطرناک ہے یا یہ بیماری خطرناک ہے؟ کرونا اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا جتنا یہ بیماری پھیلتی ہے دوسرے کی برائی بیان کرنے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غیر خوف جو مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی اس بیماری کو دیکھ کر شرم سے سر نیچے کر لیتے ہیں، وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا ہے تمہاری قوم میں یکتائیت نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے، تم خود آپس میں لڑتے ہو، تم خود آپس میں بگڑتے ہو، تم خود آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہو۔ شرم سے ان کا سر جھک جاتا ہے۔ تو بتاؤ ایسے مسلمان کا دنیا میں کیا نام روشن ہوگا؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ اللہ کی نظر سے گر جائے۔ برائی ہرگز بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے اصول ہیں۔ اگر آپ نے کسی مسلمان کے اندر برائی دیکھی تو ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں برائی ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مجھے برا نظر آتا ہے لیکن وہ برا نہیں ہوتا، مجھے برا دکھائی دینے سے وہ عمل، اس کا وہ کام برا ہونا ضروری نہیں ہے۔ چلیے فرض کیجیے آپ کے پاس ماشاءاللہ شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اس کی روشنی میں سامنے والے کا کام برا لگ رہا ہے، تو یہ آدمی جو کر رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو آپ کا فرض ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ کو 3 کام میں سے ایک کام کرنا ہے، 3 کام میں سے ایک کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا۔ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے بیان کریں، قرآن و حدیث سے بیان کرواؤ۔ کسی کے اندر برائی دیکھی آپ نے تو آپ کا فرض ہے 3 کام میں سے ایک کام کرو۔ آپ کے اندر طاقت ہے، علم ہے، آپ کو معلوم ہے، پتا ہے کہ یہ جو کام سامنے والا کر رہا ہے شریعت کے خلاف کر رہا ہے، تو آپ کا پہلا فرض ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے روکیں۔ آپ محلے کے بڑے ہیں، آپ مسجد کے بڑے ہیں، آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں یا کسی پارلیمنٹ کے بڑے ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کا پاور ہے، تو آپ ہاتھ سے روکیں۔ نہیں بھائی آپ کے پاس پاور نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو دوسرا درجہ نبی نے بتایا زبان سے روکو، منہ سے بولا اسے کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ حضرت صحابہ کے اندر یہ خوبی تھی، حضرت صحابہ کے اندر یہ خوبی تھی کہ کہیں بیت المال سے چادریں آئیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بانٹ دیا، سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی۔ دوسرے دن جمعہ تھا، ممبر پر کھڑے ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان دے رہے ہیں، آپ کے جسم میں 2 چادریں تھیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، بیان آپ بعد میں کریں، پہلے مجھے یہ مسئلہ بتائے، آپ کا یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ بولا کون سا کام؟ کہا کل چادریں آئی تھی، آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کی، سب کے حصے میں ایک ایک آئی، تو آپ کو 2 کیسے مل گئی؟
تو ایک مسلمان کھڑے ہو کر کس سے پوچھ رہا ہے؟ وقت کے بادشاہ سے پوچھ رہا ہے، امیر المومنین سے پوچھ رہا ہے کہ یہ مجھے غلط لگ رہا ہے کہ آپ 2 چادریں پہنے ہوئے۔ اس واقعے میں غور کرو، کتنے اسباب ہیں۔ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکو کھڑے ہو کر، یہ چھوڑ کر محلے میں بیان کرتے پھرنا، لوگوں میں بولتے پھرنا، اس سے بڑا جھیل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سامنے بولنا ہے بولو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، عبداللہ تم کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمان تھے آپ کے بیٹے، عبد الرحمان کھڑے ہو، اب بتاؤ یہ 2 چادروں کا قصہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سب مسلمانوں کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، ہمارے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی۔ میرے ابا کے جسم میں جو 2 چادر ہے، ایک ابا کی ہے ایک میری ہے، ایک میں نے دی ہے ابا۔ ابا ناحق کسی کا مال نہیں اٹھاتے۔ ایک بار خطبے میں کھڑے ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا کہ مہر اتنا ہی دینا چاہیے تاکہ بوجھ نہ ہو، لڑکے والوں پر بوجھ نہ ہو۔ مہر متعین کر دیا کہ اتنا مہر دینا ہے۔ پردے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی کہ آپ کا بیان قرآن کے خلاف ہے، آپ کون ہوتے ہیں مہر کو متعین کرنے والے؟ خدا نے متعین نہیں کیا تو آپ کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگی، اپنا بیان واپس لیا۔ تو کوئی بھی کام میرے دوستوں شریعت کے خلاف آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو جو کر رہا ہے اس سے پوچھو کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، کلیئرٹی وہی دے گا نا جو کر رہا ہے۔ اب تیسرے آدمی سے بیان کریں گے تو وہ کیا کلیئرٹی دے گا آپ کو؟ وہ کلیئرٹی نہیں دے گا، مزید پھیلائے گا گندگی، مزید کیچڑ پھیلائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمان ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے، وہ اس کی گا رہا ہے، یہ اس کی گا رہا ہے، وہ فلاں کی گا رہا ہے، یہ فلاں کی گا رہا ہے، سب گاتے گاتے خبر میں پیر چھوڑ دیے، آج بھی عقل ٹھکانے کو نہیں آئی۔ یہ کب تک گاتے رہو گے میرے بھائیوں ایک دوسرے کی برائی؟ کوئی فلاں کی گا رہا ہے، کوئی فلاں کی گا رہا ہے، آخر آپ نے یہ گانے سے پایا کیا؟ حاصل کیا کیا؟ وہی بدنامی، وہی بدنامی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ صاف بولو کہ لوگ انہیں وہی پھنس رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیان کرنا کرتے رہتا ہے، انہیں کبھی سدھرتا نہیں بولتے پھر انہیں کیا سمجھ کے بول رہا پھر رہا تو میں بولیا تو میرا نام روشن ہوتا ہو تو سمجھ کر بول رہا ہوں، لیکن وہاں روشن نہیں ہو رہا، بس کفن ہو رہا نام۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی کے اندر کوئی برائی آپ دیکھیں تو آپ ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو۔ آپ اتنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہاتھ سے منہ سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو۔ اور آج آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ، لیکن ہرگز ہرگز ایک دوسرے کی برائی بیان مت کرو، ایک دوسرے کی ہرگز برائی بیان مت کرو۔ اس میں رازداری الگ، رازداری کیا بولوں؟ دیکھ رہے میں تجھے ایک بات بول دوں تو کسے بھی بولنا، یہ الگ بولتا تو بھی پھر یہ الگ تاکہ تو کسے بھی بول لو، انہیں کیا بھی بولنا رہتا نہیں، انہیں جب عورت کو بولتا ہے دیکھ با ایک جنا مجھے ایسا بولیا میں تجھے ایک چیز بول لوں تو کسے بھی بول لو، پھر انہیں یا تو 4 جنوں کو ایسا بولتا ہے میں تمہیں ایک چیز بولوں کے بعد تمہیں کسے بھی بولو نہ تو، ایسا کسے بھی بولو نہ تو، کسے بھی بولو نہ تو پورا محلہ چلتے رہتا ہے۔ بولے کرونا اتنا نہیں پھیلتا جتنا یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے میرے دوستوں بزرگوں، پیٹ پیچھے کسی کی برائی بیان مت کرو، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں محبت سے بٹھاؤ، عظمت سے بٹھاؤ، بڑے پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ سمجھاؤ کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے، آپ یہ جو کر رہے ہیں دین کے خلاف ہے، آپ ایسا کرنا چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا کر بیٹھ گئے۔ ایک صحابی بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بازو میں آ کے بیٹھے، بازو میں، پھر بڑے احترام کے ساتھ عظمت کے ساتھ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ادب ہے، دیکھو الفاظ میں غور کرو، اگر عربی جاننے والے ہیں
تو اس کا ادب محسوس کر سکتے ہیں. قضیت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز 2 رکعت ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ کتنا ادب ہے. کیا اللہ نے نماز کم کر دیا ہے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت، یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا، ہاں میں نے بھول سے 2 رکعت پڑھا دی ہے، دوبارہ 4 رکعت پڑھا. یعنی کیا کہ 2 رکعت پڑھا بڑی نہیں. ادب، احترام، عظمت، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عظمت یہ کرنا سیکھو. پھر اللہ پاک پوری قوموں میں تمہاری عظمت ڈالیں گے، دوسری قوموں میں تمہاری ہیبت ڈالیں گے، دوسری قوموں میں تمہارا روب ڈالیں گے. آج کسی کے اوپر ہمارا کوئی روب نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی ہماری ہیبت نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان خود ایک دوسرے کی عظمت نہیں کر رہا ہے. میں بتاؤں آپ کو، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کے ٹیلنٹ کی قدر کرے، چاہے وہ کس طریقے کا بھی مسلمان کیوں نہ ہو. ضروری ہے. اب ہم ایک دوسرے کی عظمت نہیں کر رہے ہیں، دوسرے کی برائی بیان کرتے پھر نتیجہ سامنے ہے کہ ہر جگہ مایوس ہے مسلمان. غیر کیا مسلمان کی برائی بیان کرے، خود مسلمان کی برائی کرتا پھر رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. آپ بھی جا کے دیکھو بازاروں میں، جی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک مسلمان بولتا ہے بھائی کافر سے معاملہ کر لے جا، مسلمان سے نہیں کرنا. کافر سے لین دین کر لے جا، مسلمان سے نہیں کرنا. کون بول رہا ہوں؟ ایک مسلمان بول رہا ہوں. اتنا درجہ مسلمان گر جائیں گے تو بتاؤ اب دوسرے کی نظر میں کیا عظمت آئے گی، کیا وقت آئے گی. اور خوابہ دیکھنی تو کیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آنا، مسلمانوں کے ہاتھ میں کرسیاں آنا، پارلیمنٹ میں مسلمان آنا، سنا دینا مسلمان آنا، کام بھی آتے نہیں. ایسے حالت ہے تو خوابہ. پہلے ایک ادنا مسلمان، توٹی بھی ہے، وہ بیت الخلا ہوتا ہے لیکن مسلمان ہے، چپراسی ہے لیکن مسلمان ہے، آپ کا گاڑی کا پنچر لگانے والا ہے لیکن مسلمان ہے. اس کی عظمت کرنا، اسے سلام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حقارت سے دیکھنا حرام ہے. یہ چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہے ہیں. ہرگز ایسا مت کریں. اب کے حالات میں یہ بہت بری بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کسی کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلے کہ یہ بری بات ہے تو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکو. زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکو. نہیں روک سکتے ہیں تو خاموش دل میں سمجھ دو کہ یہ برا ہے، مجھے برا لگ رہا ہے. لیکن اس کے برخلاف دوسروں سے بیان کرتے پھریں گے تو نہ میری اصلاح ہوگی، نہ آپ کی اصلاح ہوگی، نہ کسی اور کی اصلاح ہوگی. مزید کیچڑ پھیلتا جائے گا. کیچڑ پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بات لمبی ہو گئی ہے. مجھے اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگے تو خدا کے واسطے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں. آج تک میں نے جمعوں میں جو خطبہ دیا ہے ہرگز اس ارادے سے نہیں دیا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو. میرا فرض ہے بتانا ہے، بتا دیتا ہوں. اگر ہو سکتا ہے میرے بولنے کے انداز میں غلطی ہو، میرے بولنے کے الفاظ میں غلطی ہو اور کسی کے دل کو ٹھیس لگی ہو، کسی کو برا لگا ہو تو مسجد میں خدا کی قسم کھا کے آپ سے واسطہ دیتا ہوں، آپ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں. کسی بھی بیان سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو تو خدا کے لیے میں آپ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. لیکن ہرگز محلوں میں ایک دوسرے کو بیان کرتے نہ پھریں. یہ بہت بری بات. معاف کر دیں یا مجھے جو سزا دینا ہے وہ سزا دے دیں، لیکن ایک دوسرے کو بیان کرتے ہرگز نہ پھریں. ایک امام کی برائی محلے میں پھیلے گی تو اس سے بڑی توہین مسلمانوں کی، مسجد کی، خدا کے گھر کی کچھ نہیں ہے. اور ان کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائیوں، معاف کر دو مجھے اللہ کے لیے. انشاءاللہ آئندہ اس بات کا پورا خیال رکھا جائے گا کہ کسی کو ٹھیس نہ پہنچے. تو بہرحال ایک دوسرے کی برائی ہرگز بیان نہ کریں، ہر ایک کا احترام کریں، ہر ایک کی خوبی دیکھیں. ایک آدمی کے اندر 100 برائیاں ہیں، ایک تو اچھائی ہوگی نا، اور ایک اچھائی 100 برائیوں کے مقابلے میں حاوی ہے، غالب ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں،
100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, एक बुराई को बयान करते फिरते हैं। हमेशा हमारी नजर अच्छाइयों की तरफ होना चाहिए, बुराइयों की तरफ नहीं होना है। लेकिन खुदा माफ करे उस बंदे को या उस मुसलमान को या वो इंसान को जो आईना ही पीला लगाया हुआ है, तो यार अच्छाई पीली नजर आ रही है, तो उसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। जैसे किसी भी अफान की बीमारी लग गए तो सफेद कुर्ता भी उसे पीला नजर आता है। तो किसी को ये बोलने की बीमारी लग गई है तो उसे हर बार पूरी लगे, तो उसका इलाज दुनिया में नहीं है। इसलिए कोरोना का इलाज तो तलाश कर रहे लोग, मिलते मिलते हो गया, साल करीब हो गया, लेकिन जमाने लग गए ये बुराई बयान करने का इलाज आज तक मालूम नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह ताला माफ फरमाए, तमाम मुसलमानों को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप हज़रात से गुजारिश है, नमाजों के बाद जाते हुए हमारी मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएं। मस्जिद हैं, मदारिस हैं, दीनी इदारे हैं, इनको मजबूत बनाना हमारा फर्ज है। हम इसकी फिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, झोली में डालते हुए जाएं, कोई भाई खाली हाथ न जाए। अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह पाक हर एक के जायज़ मकासद को पूरे फरमाए। जो भी परेशानियाँ मुसीबतें हैं अल्लाह पाक उन्हें दूर फरमाए। कोई सुन्नतों की नियत ना माने, फौरन खुतबा है, खुतबे के बीच में सुन्नत नहीं पढ़ना।